الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم ایسے عظیم مہینے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور روحانی تربیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جی ہاں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ رمضان المبارک بس آیا ہی چاہتا ہے، 1 یا 2 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ رمضان کریم ہم کو نصیب فرمایا، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم کو عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ اکثر لوگ رمضان کے آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان کے روزے کیسے رکھے جائیں گے، کس طرح رکھے جائیں گے اور عبادت کیسے ہوگی، جبکہ ہم کو پہلے سے ہی اپنی روحانی اور جسمانی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے کے مقصد سے آیا ہوں۔ غور سے سنیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آگے بھی اس کو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ رمضان سے یہ 1 دن جو 1.5 دن یا 2 دن باقی ہے اس میں لوگوں تک پہنچے اور وہ اس پر عمل کرے اور آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ بنے، آپ کی بھی اور ہماری بھی۔ تو چند باتیں ہمیں یہاں دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جن میں ہم کو کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو کام ہے وہ ہے نیت اور عزم۔ ہم کو سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہوگا۔ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنا کر پیش کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت یہ نہیں ہوگی، اللہ کے اخلاص کے لیے نہیں ہوگی، تو ہمارے عمل میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، گناہوں سے توبہ۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر دل گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا تو رمضان المبارک کی برکتیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ دلوں میں تو ہمارے تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، اور رمضان المبارک کی روشنی اور نعمتیں اور برکتیں تاریکیوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے تمام سابقہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ ہو۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے چاہیے کہ ہم کوئی ایسا معمول بنائیں اور ایسا نظم قائم کریں کہ جس میں ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کو چاہے اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں۔ چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ جسمانی تیاری ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں کمزوری محسوس نہ ہو، اس کے لیے ہمیں اپنی خوراک اور نیند کا نظم درست کرنا ہوگا، تاکہ ہم کو روزے میں تھکان اور سستی محسوس نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے جو روزے کی روح کو خراب کر سکتی ہے۔ تو ان میں کیا کیا ہے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت اور بدگمانی جیسی چیزوں سے بچنا ہے۔ فحش کلامی اور فضول باتیں اور وقت ضائع کرنے سے بچے۔ ٹی وی، موبائل اور سوشل
میڈیا پر فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے بچنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت جیسی چیزوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان، عمل اور اپنے رویے میں بھی پاکیزگی ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کو برائی سے بچنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے ایک بھی گناہ نہ ہو۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کی۔ تو رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 حصے عشرہ عشرہ کر کے کیے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ پہلے روزے سے 10ویں روزے تک، دوسرا عشرہ 11 سے 20 تک، پھر تیسرا عشرہ 21 سے 30 تک، 20 کے بعد سے 30 تک، ٹھیک ہے۔ تو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اس میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی جاتی ہے اور مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس عشرے میں یعنی 10 سے 20 روزوں تک کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، کہ جس میں جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کیا جاتا ہے، ان کو چھٹکارا ملتا ہے۔ اور اسی عشرے میں یعنی 20 سے 30 تک کے جو وقت ہے، 20 سے 30 روزوں تک کا جو وقت ہے، اس درمیان میں لیلۃ القدر بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو مختصر سی رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے بات ہوئی۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم روزے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے لیے نہیں روزے رکھتے، بلکہ روزے ہم کو تقویٰ سکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں اور صبر و شکر کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم حضرات، رمضان المبارک ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اسے غنیمت جان کر اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ یہاں پر میں آپ سے صرف آخر میں گزارش کروں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے کہ جو ہٹے کٹے نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ان کا جم جانا نہیں چھوٹتا، وہ طاقت کا اپنا شہزور دکھاتے ہیں اور اپنا لوہا منوانے کی طاقت رکھتے ہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو وہ بہت طاقتور محسوس کراتے ہیں، تو خدا را ان سے میری گزارش ہے کہ وہ روزے رکھیں، اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈولے سونے بنانے کے چکر میں فٹ فاٹ تو رہتے ہیں، لیکن اسلام اور اس کے احکام کی پامالی کرنے میں اس قدر لگے ہوئے ہیں
کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جانوروں کی طرح، جس طرح جانور جگالی کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے منہ میں دل باغ، گٹکا یا پھر اسی طرح کوئی دوسری چیزیں وہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے بہت کہی جاتی تھی اور مثالیں دی جاتی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے اس رمضان المبارک کا بھی احترام کرتے ہیں، اور رمضان میں مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے سامنے کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان، خاص طور پر مسلمان نوجوان، اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ وہ روزے کی پامالی کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اس قدر پامالی کرنا کہ کھلے عام کھانا کھا رہا ہے، ہوٹلوں پر چائے پہ چائے یا ناشتے یا ہوٹلوں پر کھانا کھایا جا رہے ہیں۔ اس میں صرف لڑکے اور مرد حضرات ہی نہیں ہیں، بلکہ خواتین حضرات بھی ہیں جو صرف گھر سے نکل جاتی ہیں، بازاروں کی رونق بنتی ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے عبادت کے مہینے میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے پہلے فارغ ہو جاتے ہر چیز سے۔ آپ کو عید کے لیے، اپنی خوشیاں منانے کے لیے، اپنی بچوں کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے کچھ خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے، تو آپ اس کو مہینے سے پہلے کیجئے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس دن چاند رات ہوگی یا رمضان المبارک کے مہینے میں ہی تمہاری خرید و فروخت ہوگی؟ یہ معاشرتی باتیں ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے، لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ماننے کے لیے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور دماغ میں اسلامی سوچ ہونی چاہیے، لیکن نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک عالم صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ انگلش بول رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کا اس کی ڈریس، اس کی غیر مسلموں کی پسندیدہ ڈریس کو اپنا پسندیدہ بناتا ہے، اور کھانا اس کا پسندیدہ وہ جو دوسروں کا پسندیدہ ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن اور مالداری اور گھر، سب چیزیں میں اس کی پسندیدہ وہ چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں۔ اور جب اس سے اپنے آپ کو کہتا ہے آئی ایم مسلم، صرف لفظ سے، صرف زبان سے کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کلمہ گو بنایا ہے، لیکن میں بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو اپنی سوچ سے تو دوسروں سے الگ کر سکتے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا دل جب غیر مسلموں کے اوپر فدا ہو گئے تو ہماری سوچ اور غیر مسلموں کی سوچوں میں کیا فرق رہا؟ ہمارا اسلام اور اسلام مذہب ایسا محتاج نہیں کہ دوسروں کی پیروی کریں اور دوسروں کے کلچر کو فالو کریں، دوسروں کی سوچ کو اپنائیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ایسا مکمل بنایا ہے کہ دوسرا تو اس کے تابع ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا ماننے والا ہے، حقیقت میں اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے تو اس کو کسی اور سوچ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم سب کی سوچیں غیر مسلموں سے، خاص طور سے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جو سوچیں ہیں، اللہ کی پناہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ آج کے لیے بس یہ ویڈیو، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اس بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے ساتھ میری بھی مغفرت فرمائیں، اور کہنے سے زیادہ ہمیں اپنے اندر عمل کرنے والا بنائیں، اپنے آپ پر محنت کرنے والا بنائیں، اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں، اپنے محلوں کا بھی دھیان کرنے والا بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اسی طرح حدیث میں بھی بہت بات تاکید آئی ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ اسی طرح قرآن میں بہت سی جگہ ہے کہ
بھلائیوں میں اور خیر کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو اور برائیوں سے دور رہو. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.